کہتے ہیں نا کہ تم مزاروں پہ کیوں جاتے ہو، ہم کسی اور سے نہیں پوچھتے، ہم حضرت داتا صاحب سے ہی پوچھ لیتے ہیں۔ کشف المحجوب شریف اٹھا کر دیکھیے، حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں کہ جب بھی مجھے کوئی مشکل پیش آتی تھی تو میں حضرت بایزید بستامی کے مزار پر حاضری دیتا، اللہ میری مشکل کو آسان فرما دیتا تھا۔ یہ کشف المحجوب میں موجود ہے۔ فرمانے لگے مجھے ایک مشکل پیش آئی، حضرت بایزید بستامی کے مزار پہ حاضر ہوا، وہاں پر چلا کاٹا، اللہ نے میری مشکل کو دور کر دیا۔ فرماتے ہیں دوبارہ پھر مشکل پیش آئی، کہتی ہیں میں حضرت بایزید بستامی کے مزار پہ حاضر ہوا، داتا صاحب فرماتے ہیں کہ میں 3 ماہ بیٹھا رہا، 3 مہینے، لیکن میری مشکل حل نہ ہوئی۔ حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں پہلے جاتا تھا، تھوڑے دن بیٹھتا تھا، میرا کام ہو جاتا تھا، لیکن 3 مہینے بیٹھا رہا، میری مشکل حل نہ ہوئی۔ داتا صاحب فرماتے ہیں روزانہ میں 30 مرتبہ وضو کرتا تھا، اور 3 مرتبہ غسل بھی کرتا تھا، نوافل پڑھتا، فرائض پڑھتا، لیکن مشکل حل نہ ہوئی۔ کہتے ہیں میں حضرت بایزید بستامی کے مزار سے نکلا خراسان کی طرف، سوال میرے ذہن میں تھا، داتا صاحب سے پوچھتے ہیں کہ مشکل کیا تھی، وہ آپ کا سوال کیا تھا جو 3 مہینے بعد بھی حل نہیں ہوا؟ حضرت داتا صاحب کشف المحجوب میں فرماتے ہیں میرا سوال یہ تھا، وہ جو حل نہیں ہو رہا تھا، میری مشکل یہ تھی کہ میں نے یہ پڑھا تھا کہ بعض صوفیاء نے یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کا ولی ہو تو بعض دفعہ اللہ کے ولی کو جاہل صوفیاء کی صحبت بھی فائدہ دے دیتی ہے۔ حضرت داتا صاحب فرمانے لگے میں نے یہ پڑھا تھا کہ صوفیاء نے لکھا کہ بعض دفعہ اللہ کے ولی کو جاہل صوفیاء کی صحبت بھی فائدہ دیتی ہے۔ فرمانے لگے اس کا جواب مجھے نہیں مل رہا تھا، میں 3 مہینے بیٹھا رہا کہ جاہل صوفیاء کی صحبت اور اللہ کے ولی کو فائدہ دے۔ فرمانے لگے میں خراسان کی طرف سفر کے لیے نکل پڑا۔ فرماتے ہیں کہ راستے میں ایک بستی سے میرا گزر ہوا، رات کا وقت تھا، میں نے کیا دیکھا کہ وہاں پر نام نہاد صوفی مجھے نظر آئے کہ جن کا ظاہر صوفیوں والا تھا لیکن باطن صوفیوں والا نہیں تھا۔ اوپر سے صوفی نظر آ رہے تھے لیکن وہ نیچے سے صوفی نہیں تھے، انہوں نے جبہ دستار ہر چیز پہنی ہوئی تھی، لیکن داتا صاحب فرمانے لگے مجھے ان میں صوفیاء والی کوئی بات نظر نہیں آ رہی تھی۔ داتا صاحب فرماتے ہیں جب میں ان کے قریب پہنچانا تو مجھے دیکھ کے کہنے لگے کہ یہ ہم میں سے نہیں لگتا، یعنی داتا صاحب فرمانے لگے مجھے دیکھ کے وہ کہنے لگے کہ یہ جو صوفی ہے یہ ہم میں سے نہیں لگتا۔ داتا صاحب فرمانے لگے میں نے دل میں سوچا ہاں واقعی میں تم میں سے نہیں ہوں۔ حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں میں نے کہا کہ مجھے رات گزارنی ہے، وہ کہنے لگے چلو یہ جواب ذہن میں رکھنا سوال کہ بعض دفعہ ولی کو جاہل صوفیاء کی صحبت بھی فائدہ دیتی ہے۔ داتا صاحب فرمانے لگے وہ سوال میرے ذہن میں تھا، میں ان کے ساتھ چل پڑا۔ کہتے ہیں رات کا وقت ہوا، کھانے کا ٹائم تھا۔ داتا صاحب فرماتے ہیں جس وقت کھانے کا ٹائم ہوا انہوں نے کیا کیا، اپنے لیے بڑی مرغن غذائیں منگوائیں، بڑی اچھی اچھی خوراک منگوائی، اور میں نے جب کھانے کے لیے کہا داتا صاحب فرماتے ہیں میرے لیے انہوں نے سوکھی خشک روٹی اور ساتھ میں پانی کا پیالہ بھیجا۔ فرماتے ہیں میں نے صبر کیا، وہ میں نے سوکھی خشک روٹی پکڑی، پیالے میں ڈالی اور میں اس کو کھانے لگا۔ آپ فرماتے ہیں کہ تھوڑی ہی دیر گزری تو انہوں نے خربوزے کھائے، اور یہ سب سے بڑی انہوں نے غلطی کیا کی، داتا صاحب فرماتے ہیں انہوں نے بدتمیزی کی حد یہ کی کہ خربوزے کے چھلکے اٹھا کر، میں نیچے والی منزل میں تھا وہ اوپر تھے، داتا صاحب فرماتے ہیں وہ خربوزے کے چھلکے مجھے مارنے لگے۔ حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں میں صبر کرتا رہا، سوکھی روٹی کھائی، میں صبر کرتا رہا، انہوں نے خربوزے کے چھلکے مجھے مارے۔ کشف المحجوب اٹھا کر دیکھیے، داتا صاحب فرماتے ہیں میں صبر کرتا رہا، لیکن فرماتے ہیں میرے ذہن میں وہ جو سوال تھا کہ جاہل صوفیاء کی صحبت بھی فائدہ دیتی ہے، حضرت داتا صاحب فرمانے لگے کہ رب کعبہ کی قسم جب جب وہ مجھے وہ خربوزوں کے چھلکے مارتے تھے مجھے ایک چھلکا لگتا، اللہ مجھے ولایت کا ایک مرتبہ اور عطا فرما دیتا، دوسرا چھلکا لگتا
جاتا، ولایت کا ایک مرتبہ اور مل جاتا، مجھے چھلکے لگتے گئے، ولایت کے مرتبے بڑھتے گئے۔ میں نے دل میں سوچا کہ جو بایزید بستامی سے سوال کیا تھا نا کہ جاہل صوفیاء کی صحبت فائدہ دیتی ہے، انہوں نے لفظوں میں سوال کا جواب نہیں دیا، بلکہ یہ سامنے سمجھا دیا ہے اور امت کو یہ پیغام دیا، اے لوگوں، جاہل صوفیاء کی صحبت وہ کبھی کبھی فائدہ دیتی ہے، لیکن یہ نہ سمجھو کہ جاہل صوفیاء وہ دین کا کوئی کام کرتے ہیں، بلکہ دین کا کام وہی کرتے ہیں جن کا ظاہر بھی سنت کے مطابق ہو، جن کا باطن بھی سنت کے مطابق ہو۔